حیرانی اس بات پر ہے کہ ابھی ان کے بیٹے اور بھائی بھی حیات ہیں، لیکن وہ بھی ان کے لڑکپن پر مفصل معلومات نہیں دے پاتے۔ شاید اس کی یہ وجہ رہی ہو کہ ہر کوئی ان کے سامنے کوئی سوال نہیں کر سکا ہوگا۔ کسی نے ان کے لڑکپن کی جد و جہد کی کہانیاں تفصیل سے نہیں سنی ہوں گی اور کسی نے خریدا بھی نہیں ہوگا۔ پچھلے دنوں برطانیہ سے ایک فین کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر پیغام تھا کہ میں دیوانگی کی حد تک محمد رفیع کا احترام کرتا ہوں۔ ان کا نام عمران رفیع ہے۔ بولے کہ پہلے کہ ان کے کمرے میں محمد رفیع کی تصاویر موجود رہا کرتی تھی، ان کے گانے سن کر ان کی صبح شام ہوا کرتی تھی، جس پر انہیں گھر والے برا بلا بھی کہتے تھے، لیکن ان کی دیوانگی ایسی تھی کہ وہ محمد رفیع کے لیے گالیاں بھی سن لیا کرتے تھے۔ مزے کی بات ہے وہ خود گا نہیں سکتے، نام محمد عمران خان ہے، لیکن محمد رفیع کی نسبت سے عمران رفیع بن گئے ہیں۔ 60 سال کے ہو چکے ہیں مگر ابھی تک ان کے عشق رفیع میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ جوانی میں ایک بار کسی فنکشن میں انہوں نے محمد رفیع کو جیتے جاگتے سنا تھا، ان سے ہاتھ ملایا، پھر وہ ان کے ہی ہو کے رہ گئے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ان پر خوب کھوج لگائی انہوں نے، لیکن انہیں کچھ بھی ان کی جو زندگی ہے اس کے متعلق اس سے زیادہ نہ ملا کہ جو میڈیا میں موجود ہے۔ محمد رفیع خاموش طبع اور شرمیلے تھے، گھریلو قسم کے نوجوان تھے۔ ایک بار جب انہیں راستہ مل گیا اس کے بعد انہوں نے نئی راستوں پر سفر نہیں کیا۔ مطمئن اور راضی بالرضا انسان تھے۔ ان کی شرافت کا زمانہ گواہ تھا، نہ گلوکاروں جیسی وضع، نہ ان جیسا نخرہ، فسانے کہاں سے بنتے۔ واقعی کسی درویش کی دعا تھی جس کی پاکیزگی کو انہوں نے اپنی ذات میں سمو لیا تھا۔ جوانی میں ہی ان کی سادگی کا شہرہ بھی عام تھا۔ ایک قصہ سن لیجئے محمد رفیع کا اور سر دھنیے کہ کیسے انسان تھے۔ ایک دفعہ ایک سینئر صحافی ہیں سفیان فاقی، وہ لکھتے ہیں کہ ایسی بہت سی شخصیات ہیں کہ جو ایک دل آہستہ آہستہ جن کے اسکینڈل بنتے گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک بار ماسٹر فیروز نظامی کی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فیروز نظامی بھی محمد رفیع کے استاد تھے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ استاد بھی تھے اور پیر بھائی بھی۔ پیر بھائی اولاً تو اہل طریقت میں مستمل رشتہ ہے۔ استاد عبد الوحید خان سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ محمد رفیع نے بھی استاد عبد الوحید خان کے سامنے بیٹھ کر ان سے اپنا ناطہ جوڑا تھا، لیکن فیروز نظامی محمد رفیع سے عمر میں 8-10 سال بڑے تھے۔ یہ کریڈٹ بہرحال محمد رفیع کو جاتا ہے جنہوں نے ماسٹر فیروز نظامی سے بھی سلارے موسیقی سیکھے اور اس پر خصوصی توجہ دی، ان کا احترام کیا۔ اس کی ایک اہم وجہ تھی اس دور میں عام طور پر گائیکی اور موسیقی میں بہت لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے۔ ماسٹر فیروز نظامی نے اسلامیہ کالج سول لائن لاہور سے گریجویشن کی۔ موسیقی میں مہارت اور تڑپ انہیں آل انڈیا ریڈیو پر لے گئی۔ وہ بھی ان دنوں لاہور میں تھے جب محمد رفیع کو پنڈت جیون لال مٹھو نے آڈیشن کے لیے بلایا۔ پھر جب محمد رفیع کا ریڈیو پر آنا جانا لگا تو وہ خاص طور پر ماسٹر فیروز نظامی کے پاس بھی بیٹھتے اور ان سے رموز سیکھتے۔ ایک دن ماسٹر فیروز نظامی نے رفیع سے پوچھا، ہاں میاں اور کیا ارادے ہیں؟ فلموں میں بھی گانا شروع کرو گے یا ریڈیو اور میلوں تک ہی رہو گے؟ محمد رفیع نے آج شرماتے ہوئے کہا، جو رب سونا کرے گا وہی ہوگا۔ رب تو سب کے سنتا ہے اور سب کے ساتھ ہوتا ہے، بندے کو ہیلا وسیلہ تو خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، محمد رفیع نے معصومیت سے کہا۔ ماسٹر فیروز نظامی بولے، میں نے سنا ہے تو نے سائیکل کا میلہ لوٹ دیا تھا، ایک بات کہوں، آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بمبئی چلے جاؤ۔ اچھا جی، محمد رفیع نے حیرت سے آنکھیں پھلائیں، وہاں کیا کروں گا جی؟ ماسٹر فیروز نظامی نے محمد رفیع کے ساتھ کھڑے بھائی حمید کو دیکھا اور مسکرائے، اس سے تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ گلوکار کی منزل کیا ہوتی ہے۔ ماسٹر فیروز نظامی نے محمد رفیع کو فلمی دنیا کی اونچ نیچ اور آگے بڑھنے کے لیے کافی معلومات دی۔ فیروز نظامی بڑے اچھے اخلاق والے تھے۔ یہ معروف کرکٹر نذر محمد کے بھائی تھے، وہی نذر محمد جو مدثر نذر کے والد تھے، اور مشہور زمانہ گلوکار میڈم نور جہاں کے عشق و دل فریب میں کمرے کی کھڑکی سے کود کر ٹانگ تڑوا بیٹھے تھے، پھر ہمیشہ کے لیے کرکٹ سے محروم ہو گئے۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم تھی۔ نذر محمد اپنے بھائی سے ملنے اسٹوڈیو وغیرہ جایا کرتے تھے۔ جوانی کا زور تھا اور کرکٹ میں نام تھا۔ میڈم نور جہاں بھی فیروز نظامی کے دونوں پر گانے کے لیے وہاں موجود ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں وہ فلم ساز اور پروڈیوسر سید شوکت رضوی کی زوجہ محترمہ تھی، لیکن نوجوان اور خوبرو نوجوانوں کے سامنے دل ہار بیٹھتی تھی۔ خیر یہ قصہ رہنے دے، یہ بات کہاں سے کہاں نکلتی جا رہی ہے کہ ان مشہور زمانہ گیتوں کے بارے سن لیے جو فوری آپ کی سماعت میں نس کھول دیں اور آپ کو ابھی ماسٹر فیروز نظامی کی موسیقی میں ان کے مقام کا اندازہ ہو جائے۔ ان کا ایک
گانا ہے تیرے مکھڑے دا کالا تل وے، چاندنی راتیں راتوں سے کریں باتیں، اور بھی ایسے بے شمار گیت ان کے کریڈٹ پر موجود ہیں۔ انہوں نے یہ گیت قیام پاکستان کے بعد لاہور میں واپس آ کر موضوع کیے تھے۔ دوران نوکری وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے نوکری چھوڑ کر بمبئی چلے گئے۔ پیدائشی لاہوریے تھے، لہذا قیام پاکستان کے بعد واپس لاہور آ گئے اور اپنے فن سے پاکستان کی نوزیدہ فلم انڈسٹری کو یادگار دھنوں سے پروان چڑھایا۔ محمد رفیع جب ماسٹر فروز نظامی سے بمبئی کی رنگو بو کے بارے میں سنا تو انہیں فلمیں دیکھنے کا بھی شوق ہو گیا۔ لاہور میں ڈگلے والی فلمیں دیکھ کر انہیں پلے بیک سنگر بننے کا شوق لاحق ہو گیا۔ انہیں ایک لائن مل گئی تھی، انہیں بھائی دین محمد اور بھائی حمید سے اس کا ذکر کیا۔ دونوں محمد رفیع کے بہتر روشن مستقبل کے لیے لاہور سے بمبئی کے لیے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔